السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے آج ہم نے آپ کو بتانا ہے فیکس کیپسول کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتانی ہے۔ ان کی کیا یوزز ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، کیا پریگنسی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کی پرائس کیا ہے، ان کے بینیفٹ اور سائڈ افیکٹ بھی آپ کو بتائیں گے، لاسٹ پہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے میری ان سے گزارش ہے جو میری ویڈیو یا میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور جو میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور ہی کر دینا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم ہو سکے۔ اب آگے چل کے بتاتے ہیں اس کی ڈیٹیل۔ فیکس کیپسول، اس کے اندر جو فارمولہ دیا گیا وہ ہے سیفیکزائم 400 mg کیپسول۔ ایک ڈبی میں 5 کیپسول ہوتے ہیں اور یہ ہائی نون کمپنی کا اچھا اور بہترین پروڈکٹ ہے۔ یہ تھا اس کا مختصر ستار ہے۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اس کے بینیفٹ میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے طریقہ استعمال ایسے ہے کہ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو استعمال کریں۔ کوئی بھی انفیکشن ہو، مثلا کسی قسم کا انفیکشن، خاص کر ایسی خواتین جن کو آپریشن کے بعد کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے فیکس کیپسول کا ضروری استعمال کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے آپ کو انفیکشن کنٹرول اور انشاءاللہ 5 کیپسول کھانے یوز کرنے کے پہلے آپ کو انفیکشن کنٹرول ہو جائے گا۔ اب آگے چل کے بتاتے ہیں کون سی بیماری میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی پریگنسی کی خواتین جن کو آپریشن کے بعد آپ نے انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے، زخم کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے استعمال خاص کر ایسے خواتین UTI کا انفیکشن ہے، ان کے پیشاب کی نالی کا انفیکشن پھیلا ہوا ہے، آپ پیشاب کرتے ہیں تو پھر پین شروع یا جلن محسوس ہوتے ہیں، پھر بھی آپ پھر انفیکشن کا خطرہ ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کڈنی کا آپریشن کے بعد ان کی کڈنی کا انفیکشن، کڈنی کے اندر جو پروسٹیٹ وغیرہ اس قسم کے کوئی مسائل پیدا ہیں تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا گنوریا جو کہ میل میں پایا جاتا ہے، میل سیکس کرنے کے بعد کوئی انفیکشن کا مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعض کا کچھ لوگوں میں انفیکشن کا کنٹرول کا ڈر ہوتا ہے، وہ انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی مسائل جلن پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو چیسٹ کا مسئلہ، گلے کا، خاص کر گلے کے مریض جن کو گلے کا مسئلہ ہے، باندھنا ناک، گلے کی وجہ سے کافی ان کو محسوس پین شروع ہو جاتا ہے اور گلا سوزش وغیرہ، اس قسم کے مسئلے کے لیے آپ فیکس کیپسول روزانہ کی بنیاد پر 1 کیپسول روزانہ کی بنیاد پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی کے اندر کا انفیکشن، ہڈیوں کا انفیکشن، سکن انفیکشن کے لیے، خاص کر سکن لوگوں کے لیے اس کی ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں، خاص کر ایسے لوگ جن کو سکن کا مسئلہ ہے، یعنی کہ جلد کی الرجی، سکن کا مسئلہ، ان کے لیے ایک بہترین اور زبردست تحفہ ہے۔ آپ اس کے بے فکر ہو کر 1 کیپسول 1 OD کی بنیاد پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اس کا کوئی ایسا خاص سائڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کیا کریں۔ بس صرف جگر کے مریض اس کو احتیاط کر کے استعمال کریں۔ جگر کے مریضوں کے لیے یہ پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں اور پھر استعمال کریں۔ خاص کر ایسی خواتین بھی استعمال ہرگز نہ کریں جن کو پریگنسی ہے، یعنی کہ حمل کے دوران اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ ایسے استعمال نہ کریں، پہلے اپنے ذاتی معالجے، یعنی کہ جو ذاتی معالجے لیڈی ڈاکٹر ریکمینڈ کریں تو پھر استعمال کریں، ایسے ہرگز استعمال نہ کریں۔ میں اس کی اب اس کی پرائس بتاتا چلوں۔ پرائس اس کے سامنے میں آپ کو رکھتا ہوں۔ ایک ڈبی میں 5 ہوتے ہیں، یہ 473 یعنی کہ 473 روپیز کی ایک ڈبی ہے۔ اس کے ڈبی میں 5 ہوتے ہیں۔ یہ تھی اس کی پرائس۔ باقی اس کا کچھ سائڈ افیکٹ میں بھی آپ کو بتائیں گے، اس کا کوئی ایسا خاص سائڈ افیکٹ ہے، اس کے استعمال سے اگر آپ کو وومٹ شروع ہو جائے، اس کے علاوہ آپ کو درد میں، چھاتی کا درد شروع ہو جائے، رنگت میں سیاہ رنگت یا ان کے رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہرگز استعمال، یا ٹانگوں میں پین شروع ہو جائے پھر بھی اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، اپنی ذاتی معالجے سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ ویسے کوئی میڈیسن آپ استعمال پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضروری سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔